حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي اللبتي مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه لا سيما ابن عمه ووليه ووزيره وأخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه حاضرین کرام قدر، اس کائنات میں پروردگار عالم نے اشرف مخلوق بنا کر انسان کو بھیجا ہے اور انسان کو عقل سلیم عنایت کی ہے تاکہ وہ جستجو کرے اور غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے تاکہ اس کائنات سے کامیاب اور کامران کوچ کرے۔ اور اسی جد و جہد میں یہ انسان نجات کا متلاشی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہو جائے اور جب اس کائنات سے جائے تو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو اور خدا کے جوار میں اس کو پیغام بھیجے۔ جوار کون سا جوار؟ جوار رحمت۔ ہر شے کا قادر خداوند کریم ہے، لیکن اس کی جو سب سے عظیم شے ہے اس شے کا نام رحمت ہے، اور رحمت وسیع ہے اور تمام انسان اس رحمت کا طلبگار ہے کہ جس کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں اور میں بہت بڑا مہربان ہوں۔ ہم اور آپ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نجات پا جائیں، اور اسی نجات کے لیے پروردگار عالم نے دین کا ایک راستہ بنایا ہے اور انبیاء کرام بھیجے ہیں تاکہ پروردگار عالم کی بہترین مخلوق انسان ضائع نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہدایت کا سلسلہ رکھا گیا ہے، اور قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں وہ اعلان ہو گیا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل۔ دو چیزیں ہیں، انسان ہدایت یافتہ اپنی کوتاہی سے نہیں ہو رہا، انسان نجات یافتہ اپنی کوتاہی سے نہیں ہو رہا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکر و اما کفور، چاہے تم خداوند کریم کا شکریہ ادا کرو اور چاہے تم خدا مند
کریم کی اس نعمت کا کفران کرو. غور کریے گا، اما شاکر و اما کفورا، وہ والا کفران نعمت نہیں ہے کہ ہر چیزوں پہ جب ہم کفران نعمت، کیونکہ جب آیت میں ہے تو اسی آیت کے ضمن میں اما شاکر ہو، یا تم شکر ادا کرو کہ اللہ کے ہدایت کے راستے پہ پہنچ گئے اور نجات پا جاؤ گے، و اما کفورا، یا تم اس راستے کا انکار کر بیٹھو. اما کفورا اگر جدا ہوتا تو اس کو جدا ترجمہ کیا جاتا، لیکن اسی آیت میں اما کفورا یعنی کس چیز کا انکار، یعنی اسی راستے کا. آپ غور کریے کہ اسی راستے کا، یعنی جو راستہ سامنے ہے، کون سا راستہ؟ جو پروردگار عالم نے بتایا اور انکار کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو کیا صراط مستقیم کوئی الگ شے ہے؟ اس کی پھر توصیف ہوئی، وصف بیان ہوا. صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کی جس کے اوپر پروردگار عالم نے نعمتیں نازل کی. اب نعمتیں کون سی نعمتیں؟ ہم آپ کیا کہتے ہیں؟ نعمت کا جب ذکر آتا ہے تو وہ کروڑ پتی ہو گیا. توجہ کریے گا، کروڑ پتی ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، خرب پتی ہو گیا، اس کے پاس 100 تولہ سونا ہے. ارے صاحب ان کے پاس سونوں کی اینٹیں ہیں، سعودی سے لائے تھے. ارے وہ تو بہت بسکٹ لائے ہیں وہاں سے. غور کریے گا، ہم کیا کہتے ہیں؟ نعمت الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہیں. خدا کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، وہ سونا کے بسکٹ لیے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ان کے پاس کروڑوں ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو فکر ہے یہ بہت پست فکر ہے کہ وہ سونوں کے اینٹیں لیے ہیں یا سونے کا بسکٹ لیے ہیں. ارے صاحب اس کی بات پروردگار عالم اس نعمت کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر وہ اپنے صحابی سے کہہ دے اور مٹی اٹھا لے سونا بن جائے. نعرہ حیدری، توجہ کریے گا، یہ نعمت نہیں ہے. دیکھیے نعمت یہ والی نہیں ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ کہ جس کے اوپر پروردگار عالم نے نعمتیں نازل کی. اب نعمتوں میں ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا 10ویں پاس ہو گئی، پھر کہتے ہیں 12ویں پاس ہو گئی، پھر کہتے ہیں MBBS ہو گیا یا گریجویٹ ہو گیا، پھر کہتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ہو گیا، پھر کہتے ہیں PhD. اب اس کے علم کی حقیقت سن لیجیے آپ مجھ سے، غور کریے گا. جب آپ کا بچہ 1 سے 8ویں تک تھا تو 8 کتاب پڑھتا تھا، اور جب 9ویں 10ویں میں گیا تو 6 کتابیں اس کی ہو گئی، 6 سبجیکٹ. اور جب 11ویں 12ویں میں گیا تو 5 سبجیکٹ ہو گیا صاحب. اور جب گریجویٹ کیا تو 3 سبجیکٹ رہ گیا. بھائی گھٹ رہا ہے. آپ غور کریے گا. اور جب پوسٹ گریجویٹ MS نے کیا تو 1 سبجیکٹ سے کیا، اور جب PhD کیا تو کہا 1 مضمون سے. ڈاکٹر صاحب کہاں سے بنے؟ 1 مضمون سے ڈاکٹر صاحب، اور سب قصیدہ خوانی کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں صاحب کہ آپ کے دنیاوی علم میں جب اس نے شروعات کی تو 8 کتاب سے کی، 8 سے پھر وہ 6 سبجیکٹ ہو گیا، 6 سے پھر وہ 5 ہوا، 5 سے پھر 3 ہوا، 3 سے پھر وہ 1 ہو گیا، اور 1 سے پھر 1 مضمون ہو گیا، اور سب مل کے قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ صاحب کیا کہنا. یہ تو PhD ڈاکٹر صاحب علامت الدائر ہو گئے. تو آپ کے علم نے جب بلندی اختیار کی تو وہ آپ کی آنکھوں سے وہ عروج دکھائی دے رہا تھا، لیکن اوپر سے وہ تنگ بھی ہو رہا تھا.
आपने तवज्जो नहीं की, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। गौर करिएगा कि वो जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो वो आपके निगाहों में बुलंद हो रहा था, लेकिन वो उरूज तंगी की तरफ भी था। भाई MBBS है, जनरल डॉक्टर, अब क्या हो गया, कहने लगे ये सीना देखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट। ये क्या है, अब सिर्फ हड्डी देखेगा। ये क्या है, सिर्फ कान देखेगा, ENT हो गया। अब उसका और कोई काम नहीं, सिर्फ कान देखेगा, नाक देखेगा, गला। वाह वाह वाह। अरे भाई ज्यादा पढ़ लिया है ना इसने, तो इससे दिल भी कहो चीरे, नहीं इसका काम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दुनियावी इल्म ने जब नीचे से बुलंदी पाई तो ऊपर से तंग भी हो गया। क्या कहना साहब, ये नहीं नेमत है, बल्कि नेमत यह है कि यनहदरु अन्निस्सैल वला यरका इलैहि तैर। इल्म का एक सैलाब जारी होता है, जहां फिक्र बशरियत खत्म होती है वहां से अली की परवाज शुरू होती है। जहां से फिक्र बशरियत खत्म हो जाए वहां से अली की परवाज शुरू होती है। उसके बाद सलूनी सलूनी पूछो। वाह वाह। एक डॉक्टर से एक सिविल मैटर का आप राय लीजिए तो वो क्या बताएगा, ना गलत है भाई, उस वकील का काम है, एडवोकेट के पास जाइए, लायर के पास जाइए। लेकिन यहाँ क्या, सलूनी सलूनी, जो चाहो पूछो, सलूनी सलूनी पूछो। कबलन तब के दूरी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, और पूछ लो। और मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्ते से बेहतर जानता हूं। अब आप बताइए, आज 1400 साल बाद है, आप जाइए वो ये जितने स्पेस पे लॉन्च होते हैं सैटेलाइट और तमाम चीज़ें, सभी भाई बैठे हैं, इंजीनियरिंग का है मामला, वो सब टाइमिंग सेट होता है। ये नहीं है कि जब मन हुआ, जैसे आप तमाशा दागते हैं, ये नहीं है कि जब मन हुआ तब दाग दीजिए, 5 बजे भी दाग दीजिए, 8 बजे भी दाग दीजिए, 9 बजे भी दाग दीजिए। सब सिस्टम है उसका कि उसी टाइमिंग पे जब वो फ्लाइट होगा तभी जाएगा स्पेस में। आप सोचिए आप, और उसका पूरा महवर बना हुआ है। उसी जब उस टाइम पे जाएगा तो वो उस महवर में जाएगा, और फिर जब वो उस महवर में जाएगा फिर वहाँ पे तो फिर लॉन्च होगा, नहीं तो क्या है, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। जैसे हिंदुस्तान का आप देखिए मंगलयान वाला फेल हो गया, क्यों? क्योंकि कुछ टाइमिंग गड़बड़ हो गई। 1400 साल पहले मिंबर कूफा पे बैठ के कह रहे थे, पूछो। आसमान के रास्तों को मैं जानता हूँ, आसमान के रास्ते में बताऊंगा। आज दुनिया इतनी कमाल पे पहुंची है कि अभी बहुत सी जगह पे उन्होंने अपने रेडियो सिग्नल भेजे हैं जो 250 साल लगेगा पहुंचने में, और फिर वहां से 250 साल बाद रिप्लाई आएगा। यानी आदमी 500 साल अगर तखमीना लगाए तो 500 साल में कम से कम 25 जनरेशन खत्म हो जाएगी। गौर करिएगा, 25 जनरेशन खत्म हो जाएगी। और अली मिंबर कूफा पे बैठ के कह रहे थे, पूछ लो। तो नेमत कौन सी, हमारी दुनियावी नेमत कि जो हम जब इल्म का तस्करा करते हैं तो इल्म का दायरा नीचे से जब बुलंद होता है तो ऊपर जाके तंग हो जाता है, या ऐसा इल्म कि सलूनी सलूनी का दावा किया जाए कि पूछो पूछो, जो पूछना चाहते हो वो पूछो, मैं तुमको बताने के लिए आमादा हूँ। तो नेमत इस हैसियत। अब अजीज़ान गिरामी, नेमत अभी हम लोग हैं, अभी यहाँ से उठेंगे, अब बाहर निकलेंगे,
اور باہر نکلنے کے بعد یا 5 سال بعد 10 سال بعد ہم تمام لوگ جتنے لوگ بھی ہیں اچھے بھائی ہیں منظر بھائی ہیں سب کیا بولیں گے لاک ڈاؤن پہ مجلس آن لائن ہوئی تھی. اب کسی دن یہ 10:55 پہ چالو ہوگی, کسی دن 10:50 پہ چالو ہوگی, کسی دن 11 بجے چالو ہوگی, کسی دن 11:05 پہ چالو ہوگی. غور کر لیجیے تو سب بولیں گے 11 بجے چالو ہوتی تھی. میں کسی کو جھوٹا نہیں ثابت کر رہا ہوں, آپ غور کریے گا, لیکن سب کیا بولیں گے 11 بجے. لیکن یہ جو آپ قصہ بتائیں گے 5-10 سال بعد کی, جب 2020 میں کرونا آیا تھا تو یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں اور صاحب لائیو ہوتا تھا, آن لائن ہوتا تھا, 2-4 لوگ بیٹھ جاتے تھے, آن لائن ہوتا تھا. تو اگر کرونا آنا آتا تو یہ آپ قصہ بھی نہیں بیان کر پاتے. میری بات پہ توجہ کریے گا, میں عظیم مرحلے کی طرف آپ کو اذہان کو لے جانا چاہتا ہوں. یعنی یہ 2020 نہ آتا, نہ یہ گھٹنا ہوتی اور نہ یہ آن لائن ہوتا اور نہ آپ بیان کرتے. اب یہ 10:50 یا 10:55 یا 11 دونوں میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ واقعہ رونما ہوا. جب واقعہ رونما ہوا تب آپ فائز ہوئے کہ آپ صادق یا کاذب کہلائیں. میرے الفاظ کے اوپر توجہ کریے گا کہ یہ واقعہ اگر رونما نہ ہوتا تو یہ آپ قصہ نہ بیان کرتے. جب قصہ نہ بیان کرتے, روایت نہ کرتے, یہ واقعہ بیان نہ کرتے, یہ حادثہ رونما ہوا اس لیے آپ آئے اس مرحلے میں. یعنی آپ ابھی 24 گھنٹہ میں خالی بیٹھا رہا ہوں, آپ پوچھیں گے مولانا صاحب کیا ہوا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہاں بھائی کچھ نہیں. توجہ کریے, ایسا پوچھیں گے تو بولوں گا 10 بجے اٹھا تھا, یہاں گیا تھا, اس کے بعد 12 بجے یہاں آیا, 2 بجے وہاں چلا گیا تھا, مغرب بعد ایک نکاح تھا یا ایک مجلس تھی وہاں, اس کے بعد عشاء بعد ایک میت میں چلا گیا. یہ مطلب اگر واقعہ ہوگا تو کچھ ہم بیان کریں گے, صادق یا کاذب بنیں گے. مطلب آپ سوچ لیجئے کہ گناہگار بھی بننے کے لیے کاذب اور یا صادق یا کاذب یا صادق کے لیے محتاج ہے ایک واقعے کی. یعنی ایک واقعہ ہو, حادثہ, گھٹنا, آپ کیسے اس کا ورنن کریں گے؟ جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو کون سا ورنن؟ خیالی پلاؤ لائیں گے تو بولیں گے یہ تو خیالی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو معلوم ہے خیالی کیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی, ہم آپ مجبور کتنا مجبور ہیں, چاہے سچے کہلائیں اور چاہے جھوٹے کہلائیں, ایک حادثے کے محتاج ہیں, ایک واقعے کے محتاج ہیں. اگر واقعہ نہیں واقع ہوگا تو ہم صادق اور کاذب نہیں ہو سکتے. سچے یا جھوٹے دونوں, آپ یا آپ سچے کہلائیں جھوٹے دونوں, یعنی اچھائی کا بھی جو دامن ہے کہ آپ سچے کہلائیں, یہ اچھائی کی بلندی ہے, یا کوئی جھوٹا کہلائے تو یہ اس کے برائی کی پستی ہے کہ وہ پست ہو گیا. لیکن ایک حادثہ چاہیے, چاہے بلند ہونا ہو اور چاہے پست ہونا ہو. یعنی ہم اتنے مجبور ہیں کہ محتاج ہیں. لیکن یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی کہ جو واقعے کا محتاج ہے, جو حادثوں کا محتاج. امام حسن مجتبی خطبہ ایک مرد اٹھا اور اعتراض کیا تو امام نے فرمایا کہ یہ مردوں کے مجمع میں خاتون کہاں ہے؟ یہ مرد کے مجمع میں خاتون کہاں ہے؟
نشیب اس کا فراز ہوا اور فراز اس کا نشیب ہوا. اب وہ مسجد سے نکل کے بھاگا, مسجد سے بھی نکل کے بھاگا کہ اب تو میں نامحرم ہو گیا ہوں. توجہ کریے گا کہ واقعہ ہوگا تو ہم صادق یا کاذب کہلائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لبوں سے نکلے ہوئے کلمے خود واقع بنتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک شخص آیا, اس نے آ کے جسارت کی. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کتا کہاں گیا. اب وہ انسان اور اسی مرحلے کتا, یعنی انسان اور انسان سے فوراً کتا, کون سی ٹیکنالوجی ہے صاحب. غور کریے گا کہ انسان سے فوراً کتا, یعنی جو دشمن علی ہوگا وہ اس کائنات میں بھی انسان سے کتا بنا ہے اور مرنے کے بعد عذاب میں ہوگا. اب جب کتا بنا تو ابھی تک بے شعور تھا, بے عقل تھا, بے فکر تھا, جسارت کر رہا. اب جب کتا بنا تو اس کے اندر شعور پیدا ہوا کہ میں نجس اور یہ مسجد پاکیزہ جگہ. دوڑتا ہوا باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد مسجد کے باہر بیٹھ گیا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جو ایک ہی لمحے میں انسان کو کتا بنا دے اسی کے اندر طاقت پائی جاتی ہے کہ ایک ہی لمحے میں پھر کتے سے انسان بنا. ایک درود بھیجے محمد والے. اب عزیزان گرامی, یہ فیضان مرتضیٰ ہے. فیضان ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں, لوگوں کے نام فیضان. فیضان کا مطلب ہے فیض کا جاری ہونا, فیض کا جاری ہونا. ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ جو آل مصطفیٰ ہے اس نے اپنے دشمنوں کے اوپر فیض کیا ہے. فیضان, فیض کا ایک دریا جاری ہوا ہے کہ جس سے آپ کے دشمن بھی مستفیض ہوئے. ہم تو آل مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم آل مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں. جب یہ فیضان دشمن سے ہو سکتا ہے تو ہمارے جیسے غلاموں سے بھی ہو جائے گا تو ہماری زندگی سنور جائے گی. ایک درود بھیجیے محمد عزیزان گرامی. اس چیز کے اوپر ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم توجہ کریں. ہم نے ہدایت کے راستے کو بیان کر دیا. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ہر مرحلے میں محتاج ہیں. محتاج کا کام ہے کہ جو دیتا ہے اس سے کسب فیض کرے. یہ قانون ہے. آپ دیکھیے, مہتاب ہے تو مہتاب کا کام ہے کہ وہ آفتاب سے روشنی کو کشف کرے اور فیض پہنچائے. یہ کیا ہے؟ مہتاب کا کام. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم محتاج لوگ ہیں تو ہم محتاج لوگوں کو کہاں سے یہ کسب فیض ہوگا؟
उसी आफताब से कि जिनको इस कायनात में भेजा गया। तवज्जो करिएगा कि हम हर शय में मोहताज हैं, और जब हम इन तमाम चीजों को देखें तो हमारी निगाह उठती है कि हम सच्चे या झूठे कहलाएं। जब आप देखिए आए वो नसरानी और कहने लगे कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं। सरकार मुस्तफ़ा ने कहा कि अगर वो खुदा के बेटे हैं तो हजरत आदम को बिना माँ के और बिना बाप के पैदा किया, वो भी खुदा के बेटे हैं। वो माने नहीं, कट हुज्जती पे अड़ गए, कट हुज्जती पे अड़ गए। कुरान मजीद की आयत करीम आई, फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। गौर कर लीजिएगा, ये आखिरी कलाम है। अगर आप तक मेरी बात पहुंच गई तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अरे रसूल, इनसे कह दो, इनसे कह दो कि ये जिस शय के बारे में कटहुज्जती कर रहे हैं उसका इल्म आ चुका है। तो इनसे कहो कि ये अपने बच्चों को बुलाएं, हम अपने बच्चों को बुलाएं। ये अपनी औरतों को बुलाएं, हम अपने औरतों को बुलाते हैं। ये अपने नफ्सों को बुलाएं, हम अपने नफ्सों को। तुम मनबते, फिर हम मुबाहिला करेंगे। फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बस हम झूठों के ऊपर लानत करेंगे। वाह वाह, और करिएगा जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हम वाकई के मोहताज हैं सच्चे या झूठे कहलाने के लिए। और यहाँ क्या है, झूठों पर लानत करनी है। तो क्या मदीने में कोई सच्चा नहीं था? वाह 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 वाह, मदीने में कोई सच्चा नहीं था। फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बस झूठों के ऊपर लानत करनी है। तो मदीने में कोई सच्चा, तमाम सहाबियों से मदीना भरा हुआ था। कम से कम एक सहाबी तो निकल आता कि जो अली के हम पल्ला करार पाता। कोई नहीं निकला। और यहाँ तक कि ईमान के दर्जों में से 10वें दर्जे पे फायज सलमान भी बरामद नहीं हुए और ना अबू ज़र भी बरामद, और ना ही रसूल ने तलब किया। जब मुबाहले के रोज निकले तो हसनैन औरतों में एक खातून ज़हरा, नफ्सों में एक मर्द मुर्तुजा, पंजतन 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 निकले। और नसरानियों ने देखा और देखने के बाद मुबाहले से इनकार कर दिया। सरेंडर है ये इनका कि इनकार कर दिया। मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से चलने लगेगा। अगर ये इशारा करेंगे तो पहाड़ अपनी जगह से चलने लगेगा। रूए जमीन पर कोई नसरानी बाकी नहीं रहेगा। यानी वो सच्चे हैं कि अगर इशारा करेंगे
تو پہاڑ اپنے جگہ سے چلنے لگے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ دو چیزیں ہیں، جھوٹ اگر ان کی زبان سے نکل جائے گا تو مشیت الہی پورا کر دے گی۔ توجہ کریے، اگر ان کی زبان سے نکل جائے گا تو مشیت الہی پورا کر دے گی۔ بچوں نے ضد کی اماں کپڑے چاہیے، ماں نے کہا درزی کے پاس ہے، نہ درزی کے پاس کپڑے تھے، اب بچوں کی ضد تھی، بچے مچل رہے تھے کہ اماں کپڑا چاہیے، ماں نے کہا درزی کے پاس تھے، جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، جس کے گھر سے فیضان رحمت جاری ہو، جس کا دسترخوان مسیح ہو، جس کو بھی ضرورت ہے وہ آئے، اس کے پاس کہاں اتنا مال کہ وہ کپڑا درزی کے پاس جائے، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ مشیت کے جب کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ سیدہ نے کہا ہے کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں، رضوان کو حکم ہوا کہ جنت سے کپڑے آمادہ کرو، سیدہ کے ڈیوڑی پہ جاؤ اور اپنے آپ کے لیے افتخار پیدا کرو کہ رضوان حسنین کا درزی بنا۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اس مرحلے کی گفتگو ہے، یہ عام مرحلے کی گفتگو نہیں ہے کہ ہم عام مرحلے کی گفتگو جو کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بس بلکہ اس مرحلے، اس کے بعد اسی سے تھوڑا سا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، یعنی جس نے اپنے رفتار کو رفتار آل مصطفیٰ سے ملایا تو آپ سے کہا گیا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ جب کسی متقی پرہیزگار سے آپ ملے اور اگر کوئی وہ گفتگو کر رہا تو اس کی گفتگو پہ عمل کریں، اور عمل نہیں کرنا ہے تو ملے نا۔ اب آج کے زمانے میں دیکھیے مولانا سے لوگ ملتے ہیں جھپسٹ میں، اسٹائل میں، ماننا بھی نہیں ہے، صرف جاننا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیں فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اب وہ جو کہے گا وہ ہوگا۔ غور کریے گا آپ، یہ صرف نہیں کہ عالم دین سے، کسی بھی آپ پرہیزگار سے، کیوں؟ کیونکہ اس نے آل مصطفیٰ کی پیروی کی ہے تو اس کی زبان میں اللہ نے وہ تھوڑی سی برکت ڈالی ہے کہ یہ بھی جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک درود بھیجیں محمد والے۔ توجہ کریے گا کہ یہ جو راستہ آل مصطفیٰ کا ہے وہ یہ نہیں ہے، آل مصطفیٰ وہ جو پست ہے اس کو اپنے جیسا بنا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ سلمان فارسی یہاں ابھی 90 سال کا کوئی آدمی جائے تو گھر والے بھی کہتے ہیں دادا پتہ نہیں کب مریں گے، اور دادا بھی کہتے ہیں اللہ موت نہیں دیتا، وہاں سینکڑوں برس، غور کریے گا، سینکڑوں برس عمر پائی، کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کی چاہت اور
ارادہ، جب آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ وسیع کر دے گا. صرف ارادے میں سینکڑوں برس کی عمر دے دی. کس لیے؟ کہ مصطفیٰ کی زیارت کر لیں. مصطفیٰ کی زیارت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں. مصطفیٰ کی زیارت کتنی بڑی نعمت ہے. سلمان کے ہم عمر لوگ اس دنیا سے گزر گئے لیکن سلمان باقی رہے. کس لیے؟ دیدار مصطفیٰ کے لیے. بس اسی عنوان میں اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب اسی کی گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی بات کی ہو اور یہ ہو جائے گی. ہو نہیں جائے گی. اللہ نے مشیت کو اس کی زبان پہ جاری کیا، اس بندے مومن کی. اللہ اتنا محبوب رکھا کیونکہ اہل بیت جب کسی کو اپناتے ہیں تو زمین سے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں. ایک مومن کا رتبہ یہ ہے کہ وہ زمین سے بلند ہوتا ہے آسمان کی طرف تو نور خدا سے دیکھنے لگتا ہے. اور سلمان جب فارس سے نکلتا ہے تو اہل بیت میں سے عزیزان گرامی، یہ ہے وہ راستہ کہ جس کی ہدایت ہوئی ہے. اسی لیے جب ولید نے طلب کیا سرکار سید الشہداء اور بیعت مانگی تو آپ نے اعلان کر دیا شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ مولن بالفسق لا یباع مثلی لا یباع مثلی. یزید کیا ہے؟ شارب الخمر ہے، شرابی. یہ بیعت نہیں ہے، یہ شراب کو جائز قرار دینا ہے. یہ قتل کو جائز قرار دینا ہے. یہ فسق و فجور کو علی اعلان گناہ کو جائز قرار دینا. میرے جیسا اس کے جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. اور آپ نے اعلان کر دیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ دیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حسین برآمد ہونے لگے تو نانی ام سلمہ آئی. بیٹا کہاں کا سفر ہے؟ ام سلمہ فرماتی ہیں، ام سلمہ سے سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ عراق جانا چاہتے. ام سلمہ تڑپ گئی. عراق اچھی جگہ نہیں ہے بیٹا، عراق کا سفر ترک کر دو. عراق رنج و محن کی جگہ ہے، عراق غم کی جگہ، عراق حزن کی جگہ. نانی اماں کاتب تقدیر نے یہ معین کر دیا ہے کہ میں عراق جاؤں. بیٹا تو عراق جا رہا ہے لیکن صحیح و سلامت واپس پلٹ کے نہیں آئے گا. بیٹا تو واپس صحیح و سلامت پلٹ کر نہیں آئے گا. مجھ کو کیسے معلوم ہوگا کہ تو صحیح و سالم ہے یا نہیں؟ روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے نانی ام سلمہ سے کہا ایک قارورہ لاؤ اور
جناب ام سلمہ ایک قارورہ لائیں، ایک شیشی لائیں، اور حسین نے تمام زمینوں کو پست کیا، کربلا کی زمین بلند ہوئی، ایک مٹھی خاک لی، اور خاک لینے کے بعد اپنی نانی ام سلمہ کے حوالے کیا۔ نانی ام سلمہ جب تک یہ مٹی مٹی رہے تب تک سمجھنا حسین کا نواسا، آپ کا نواسا حسین صحیح و سالم ہے۔ جب یہ مٹی نہ رہے، خون بہ جائے، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا نواسا کربلا کے سرزمین پر شہید ہو گیا۔ ارباب عزا ایک اور روایت میں ہے کہ ام سلمہ کو خود سرکار مصطفیٰ نے قارورہ میں مٹی دی تھی۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو محفوظ رکھنا، اس مٹی کو دیکھتے رہنا جب تک یہ مٹی مٹی رہے۔ میرا دل بند حسین صحیح و سالم ہے، لیکن جب بھی دیکھنا اس قارورے کی مٹی، اس شیشے کی مٹی خون ہو گئی، تو سمجھ جانا اے حسین اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اجرکم اللہ ارباب عزا۔ حسین تمام منازل کو طے کرتے ہوئے 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے۔ حسین ابن علی نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، رہوار آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین نے ایک گھوڑا بدلا، تاریخ کہتی ہے دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ 7 گھوڑے بدلے، لیکن گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا اس کو نیلوا کہتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شط فرات کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ حسین نے پھر سوال کیا کیا اس کا کوئی اور نام ہے؟ اب جواب دینے والے نے کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے حسین ابن علی نے سنا، زین سے زمین پہ آئے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، مشام کی، اس کے بعد فرماتے ہیں یہی وہ زمین ہے کہ جہاں اکبر کو برچھی ماری جائے گی، یہی وہ زمین ہے جہاں قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں اصغر کو تیر مارا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں زہرا کا لاڈلا ہوگا، ماجائی بہن ہوگی، شمر سی زمین پر زہرا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها السر المستودع پروردگار عالم کے محمد والے محمد اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم کے محمد والے جو پریشان حال و پریشانی رفع فرما۔ پروردگار عالم کے محمد والے جو مریض ان کو شفائے کاملہ و جلائے عنایت فرما۔ پروردگار عالم کے محمد والے حاضرین بانیان کی دلی آجان مستجاب فرما، کہ تمام مشکلات رفع فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، کہ تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم کے محمد والے محمد میں زمانے کے ظلم میں تعجیل فرما، حضرت کے اعمال نصار میں شمار فرما، حضرت کو ان سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم الدعاء ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم سبحان رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔